حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ سبحان اللہ سے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرشتوں کو عرش کے اٹھانے کا حکم دیا کہ اس فرش کو اسی طریقے سے اس مقام پر لے جا کر کے رکھ دو، تو روایت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتوں کو اٹھانے میں دقت ہوئی، تکلیف ہوئی، مشقت ہوئی، اٹھا نہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جواب میں یہ فرمایا کہ اے فرشتوں تم سبحان اللہ کہو، اور جب تم سبحان اللہ کہو گے تو اس سے تم اٹھا سکو گے۔ فرشتوں نے جب وہ کلمہ سبحان اللہ جب کہا تو گویا وہ عرش کی کرسی کو اٹھانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو فرشتوں نے کیا ترتیب بنائی؟ روایت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آج کے بعد ہماری تسبیح جو کیا ہے، ہماری جو عبادت وہ یہ تسبیح ہو گئی، سبحان اللہ، ہم اب سبحان اللہ ہی کہتے رہیں گے۔ تو روایت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کا معاملہ ہوا تو فرشتوں کو چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ تم الحمدللہ کہو، یرحمک ولہذا خلقتک، اس لیے کہ تم جب الحمدللہ کہو گے میں تمہارے پر رحم کا معاملہ فرماؤں گا اور میں نے ہی تمہاری تخلیق کی ہے۔ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد ہماری عبادت سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ ہوگی، آج ہم سبحان اللہ الحمدللہ ہی کہتے رہیں گے۔ روایت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام تک چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور آپ سب حضرات کے علم میں، اہل علم کے سامنے یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، یہ ایک ان بزرگوں کے اور ہمارے جتنے بھی اہل علم ہیں، اساتذہ کرام ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، خطبہ ہیں، میں اپنے لیے ان کے سامنے ایک بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کم طالب علم ہوں، لیکن ایک ترتیب ہے، ادارے کی ایک ہے، اس ضابطے کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نوح، اگر تیری یہ امت جس نے لا الہ الا اللہ اگر کہہ دیا تو میں اسے محبوب بھی بناؤں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ فرشتوں نے جب یہ کلمات سنا تو کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں گے، ہماری عبادت ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کی عبادت کا، اس تسبیح، تحلیل، تکبیر ابھی باقی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے لگے تو آپ حضرات کے ذہن میں مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فدیے کی صورت میں مینڈ یعنی دمبا لا کے رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسی مینڈا جب دیکھا تو ایسی صورت میں ان کی زبان سے اللہ اکبر نکل گیا۔ فرشتے یہ کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے رہیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ چاروں کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمائے اور فرمانے لگے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ فرمانے لگے کہ اب اس کے بعد آپ کی امت کے اندر یہ تسبیح، تحلیل، تکبیر اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے کہ آپ کی امت میں۔ دوسری روایت حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جو شخص اگر بخل کی بیماری ہو یا خوف و خطر کا خطرہ ہو، وبا کی جیسے کہ صورتحال ویسے ہی پلائی جاتی ہے، یا کوئی حوادثات کی صورت میں ہو، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں اتنا بڑا کام لیا وہاں پر یہ امت کے اوپر احسان رکھ دیا کہ آخری اس حدیث کو لا کر کے اس امت کے اوپر کہ جو بھی اس میں شریک ہوگا، جیسے اہل علم بزرگوں نے لکھا ہے یہ مجرب شدہ ہے۔ ہمارے ہاں بنو ٹاؤن کے اندر جب کوئی معاملات ہوتے تھے تو مقدمات تو ایسی صورت میں بخاری شریف کا ختم کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شریک ہونے والے کو کسی کو بھی محروم نہیں فرماتے ہیں، سب کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔
علماء حق کی آواز 7 نشریات۔